سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم جمعہ المبارک کے موقع پر اللہ کے گھر میں جمع تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. آج 13 رجب ہے اور 13 رجب المرجب یہ تاریخ کو عالم اسلام مولائے کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی ولادت کے دن کے طور پر یاد کرتی ہے. اور یقینی بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر آئے گا یاد ہوگی تو یقیناً جو اہل ایمان ہوں گے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہوں گے جو دین کے مخلص ہوں گے یقیناً ان کے دلوں میں خوشی آ جائے گی. لہٰذا آج ہمارے لیے ایک خوشی کا دن ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور جمعہ کا بھی دن ہے. آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ جمعہ کا جو اہتمام ہے اس کے وجوہات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعہ سب سے اچھا دن کیوں ہے. ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق اللہ تعالی. تمہارے دنوں میں اے ایمان والو تمہارے دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں جتنے دن 7 دن ہفتہ اتوار کی پتہ نہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں. تو یہ جو 7 دن ہیں آپ کے یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 7 دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا ہے. ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق اللہ آدم اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا. یہ جو جمعہ کا دن سب سے بہتر دن بنا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو جملہ وجوہات کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو سب سے افضل الایام فرمایا. اور اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے جب دوشنبے کو پیر کا دن تھا منڈے جو ہوتا ہے منڈے ہمارے یہاں پیر کہا جاتا ہے. آپ کے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جی سوموار کہتے ہیں. سوموار کہتے ہیں. لیکن اگر آپ اردو دنیا میں اگر جائیں گے سوموار تو ہندی لفظ ہوتا ہے. ہندی لفظ ہوتا ہے. جب آپ اردو دنیا کے اندر جائیں گے تو آپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں جائیں گے تو الف ملے گا اور اردو میں اگر دیکھیں گے تو اسے پیر کا دن کہا جاتا ہے. یہ سنیں نا پیر کا دن. پیر کا دن کہا جاتا ہے. پیر آج کیا ہے؟ آج پیر ہے. تو یہ پیر تو بزرگ کو کہا جاتا ہے. پیر تو پیر و مرشد ہوتے ہیں. یہ دن پیر کیسا ہو گیا اس کے بارے میں بزرگوں نے بتایا. اس کے بارے میں بزرگوں نے بتایا ہے کیونکہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. جی مسلم شریف میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی. فلا اکون عبدا شکورا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں پیر کے دن. تو یہ جو پیر ہے کیونکہ آقا کی ولادت کی نسبت اس کو ہو گئی تھی اس لیے اس کو پیر نام سے پکارا جاتا ہے. پیر بزرگ دن. جمعہ کا بھی اہتمام اسی طرح سے ہے اور پیر کا اہتمام بھی پیر کے لفظ کا اہتمام بھی اسی طرح سے. 13 رجب جب آتا ہے دن کا تعین تو نہیں لیکن تاریخ کا تعین تو ہے. تاریخ کا تعین ہے. تو جس تاریخ کو مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سید الاولیاء ہے. ان کا دن ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. اب اس میں کچھ لوگ اختلاف کریں گے. آپ کے سامنے آئیں گے ایسی باتیں کوئی واٹس ایپ کے ذریعے یا کوئی مولانا کی کتاب کے ذریعے یا کوئی تحریری رائٹنگ شکل میں آئے گا کہ 13 تاریخ ثابت ہے کیا اور 13 کا ثبوت ہو. تو بھائی ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں نے جو سکھایا ہے ہم صوفیاء کرام اور اللہ والوں کے طریقے پر چلنے والے ہمارے پاس جھگڑا کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس جھگڑا کوئی نہیں. 13 نمبر سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے
نہ رجب سے کوئی خاص بات ہے یہ، تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس دن ہم کو یہ پتا ہے کہ اس دن مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جو دن اس کے پاس ثابت ہو جائے کہ مولا علی 13 رجب کو نہیں پیدا ہوئے، 10 رجب کو پیدا ہوئے تو 10 رجب کو تو خوشی مناؤ، 5 کو پیدا ہوئے تو جو تاریخ آپ کے یہاں ثابت ہو جائے اس دن آپ مولا علی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی مناؤ، خوشی منائیں۔ مسئلہ اتنا ہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان جس کے قلب میں ایمان ہوگا تو حب علی ساتھ ہوگا، حب علی ساتھ ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو جو یعنی مولا علی علیہ السلام سے محبت مقصود ہے، نمبر مقصود نہیں ہے، نمبر مقصود نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے۔ تو بہرحال مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور مولا علی علیہ السلام امام المتقین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اوحی الی فی علی ثلاث، فرماتے ہیں کہ علی سے متعلق میرے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کی وحی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، تو وحی الہی علی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 باتیں بتائی ہیں وحی کے ذریعے۔ نمبر 1 فرمایا کہ انہ سید المسلمین، کہ علی سارے مسلمانوں کا سردار ہے۔ مولا علی کیا ہے؟ سارے مسلمانوں کے سردار۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، سارے تقوی اہل تقوی پر بھی متوجہ ہے، جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں ان سب کا امام مولا علی۔ آپ دیکھیں یہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ سارے مسلمانوں کا سردار علی ہے، سارے متقین کا امام علی ہے۔ وقائد الغر المحجلین، روشن پیشانی والوں کا، یہ روشن پیشانی کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ اس طرح سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں پر کچھ چہرے روشن ہو جائیں گے، وہ چہرے جنت جانے والے چہرے ہوں گے، اور کچھ چہرے اندھیرے ہو جائیں گے، وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو جہنم کی طرف جانے والے۔ فرماتے ہیں وقائد الغر المحجلین، جتنے چہرے روشن ہوں گے قیامت کے دن ان سب کا رہنما اور لیڈر اور قیادت کروانے والا علی ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام سارے اہل جنت کو جنت کی طرف جائیں گے تو ان کی قیادت مولا علی علیہ السلام ہوگا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے متعلق بشارت کی۔ تو آپ کیونکہ امام المتقین ہیں، امام المتقین ہیں، اس لیے میں آپ جو ہے مختصر سے چند تقوی کے بارے میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلام کا جو ضابطہ ہے، اسلام کا جو قاعدہ ہے، اسلام میں نیت کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوتی ہے ارادہ، من سے آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا نہیں جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کوئی کسی کے دل میں نہیں جھانکتا، کوئی کسی کے دل کو نہیں دیکھ سکتا، سارے دلوں کو اللہ دیکھتا۔ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، وہ دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال کی بنیاد نیت پر رکھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل بنتا ہے نیت سے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت تھی، جو اس کی نیت تھی۔ فار ایگزامپل، سمجھانے کے لیے ایک مثال، اگر میں آپ کو پیاس لگی، ہمارے عبدالعزیز ندوی کو پیاس لگی، میں نیت کیا کہ ان کو پانی پلانا ہے اور میں اچھا صاف ستھرا پانی ایک صاف ستھری کانچ کی بہترین گلاس میں بھرا اور پلانے کی نیت سے پانی اس گلاس میں ڈال کر ان کی طرف لے جا رہا تھا۔ میری نیت ان کو پلانے کی تھی، لیکن چھوٹا سا دھکا اور جھٹکا لگ گیا اور ٹھوکر لگ گئی، گلاس گر گئی، گلاس بھی پھوٹ گئی اور پانی بھی چلا گیا۔ ہوا کیا سا؟ وقت ضائع ہو گیا
گلاس ضائع ہو گیا اور پانی ضائع ہو گیا، اللہ کے نزدیک ثواب لکھ دیا گیا، اللہ کے نزدیک ثواب لکھ دیا گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں کیا تھا وہ مسئلہ؟ پانی میں ضائع کیا۔ اسلام میں پانی اسراف کرنے کی اجازت نہیں، لکھتے نہیں مسلمانوں میں پانی دیکھ سمجھ کر کیا کرے۔ سرکار کا آرڈر ہے پانی بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ پانی بھی ضائع کر دیا، گلاس بھی پھوڑ دیا، وقت بھی خراب کر دیا، لیکن ملا ہے ثواب۔ یہ اللہ کے پاس ہی ہو سکتا، بندے نہیں کر سکتے۔ بندے تو کان پکڑے ہوئے ہیں، گلاس پھوڑ دیا وہ تو کان پکڑیں گے، پر نیت اور انٹینشن اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ثواب دیتا۔ اور پھر اس کے برعکس مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے اور بڑا اچھا وائٹ جوبہ پہن کے بڑا سا امامہ باندھے اور بیچ مسجد میں آ کے اہلیان بنارس کے درمیان بیٹھ کر بہت مزدار اور زبردست قرآن حدیث کے دلائل دے کر بات کیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھے اور تسبیح پڑھے اور دعا کرے۔ جی نیت میں یہ تھا، نیت میں ان کے یہ تھا کہ اہلیان بنارس کے سامنے تھوڑا سا دکھاوا ہو جائے اور اپنی بھی تھوڑا اسٹیٹس بن جائے۔ نیت میں کمزوری، اگر نیت میں اندر سے کمزوری ہے کہ تھوڑا سا اپنے بھی واہ ہو جائے، اپنی بھی نام ہو جائے، لوگ مجھے بھی ذرا متقی سمجھے، تھوڑے قرآن اور حدیث ذرا آپ عین کے ساتھ میں اچھے سے پڑھوں گا تو لوگ پر بڑا امپریشن بیٹھے گا کہ مولانا کو عربی بھی آتی ہے، نہیں عربی زبان کا امپریشن ہو اور جو ہے وہ میرے تقویٰ اور میرے مقام کو سمجھ رہے۔ تو اب میں سنت پر عمل کرتے ہوئے امامہ باندھا اور رسول اللہ کا کلام پڑھا اور اللہ کا کلام پڑھا اور نماز پڑھا اور سنیت کے اوپر مبنی بہترین خطاب کیا اور سب کچھ کر کے نماز، رکوع، سجدہ، سلام پھر کر سلام پڑھ کر آقا پر جو مسجد سے گیا اور اللہ کے نزدیک گناہ لکھا گیا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ ریاکاری۔ میں کسی کو اوپر ڈالنے کی بجائے اپنے اوپر ڈال کر سمجھا رہا ہوں۔ نیت اگر بری ہو جائے، نیت اگر خراب ہو جائے تو پھر قرآن پڑھنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اکیلے میں نماز پڑھتا تھا تو 2 رکعت نماز 2-4 منٹ کے اندر پڑھتا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے اطراف سے، تو اب رکعتیں بھی اطمینان سے ہو رہی ہے، رکوع بھی لمبا ہو رہا ہے، سجدے بھی بڑے آرام سے ہو رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کر مولانا کا کیا تقویٰ ہے، کتنی دل لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہاں پر گناہ لکھا جا رہا ہے کہ بندہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہاں نہیں پتہ چلتا، یہاں پر تو پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں پر تو جو نظر آتا ہے نحن بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ہم کو آرڈر دیا گیا جو دکھتا ہے ظاہر میں اس پر حکم لگایا جائے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت تھی۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی سیٹ کہ میں نے مسجد کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ روپے چندہ دیا تھا، مولا مجھے ثواب اس کا دینا ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری نیت کو میں جانتا ہوں، پیسہ تو تو دے رہا تھا، اے مولوی سجدہ تو کر رہا تھا، اے قاری تو تلاوت تو کر رہا تھا، لیکن تیری نظر میں خدا نہیں بندے تھے، جی اللہ کو راضی کرنے نہیں بندوں کو دکھانے کے لیے تو کر رہا تھا، تو وہاں پر ریاکاری کا گناہ رکھا ہوگا قیامت کے دن، جی۔ اور اگر اعمال اچھے ہوں یا اعمال اچھے نہ ہو، لیکن نیت اور ارادہ ہمیشہ اگر اچھا رہا ہو تو بھلے وہ اس دنیا کے اندر وہ اچھا کام کرنے میں کامیاب ہوا ہو یا کامیاب نہیں ہوا ہو، ثواب اس کے لیے قیامت کے دن تیار رکھا۔ جو بندہ نیت کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے مجھے اور اس کی کوشش کرتا ہے، جو بندہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ بندہ دیکھے گا کہ میں نے تو اس دن جو ہے ارادہ کیا، میں درود شریف پڑھوں گا سوچا تھا 300 مرتبہ اور 1000 مرتبہ، لیکن اس دن پڑھ تو نہیں پایا تھا میں، پر ثواب وہاں پر لکھا ہوگا کیونکہ نیت سچی ہے۔ جب بندہ سچا ارادہ کرتا ہے من سے مجھے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ شے لکھ دیتا ہے، جی وہ شے لکھ دیتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی نیت کو اچھی رکھنا، ہمیشہ اپنی نیت کو اچھی رکھنا، اور نیت کو اچھی رکھنا اور ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو ہے زیادہ اہم نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک چیز زیادہ اہم نہیں ہے لیکن ہماری انٹینشن ہمیشہ اس طرف رہتی ہے، سارے مسلمان اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں،
اور ایک چیز زیادہ اہم ہے جو ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. دو چیزیں، ایک کو کہتے ہیں کشف اور ایک کو کہتے ہیں مراقبہ. پہلی چیز کیا ہے؟ کشف، کاف شین پہ کشف، اور دوسرا ہے مراقبہ. کیا ہے دوسرا؟ مراقبہ. پہلی چیز ہے کشف. تو یہ جو کشف ہوتا ہے نا، اولیاء اللہ کو کشف ہو جاتا ہے، ان کو کشف ہو گیا، ان کو کشف القبور ہے، قبر کے اندر کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو کشف القلوب ہے، ان کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے. اگر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گا، آپ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گا. کشف کی اہمیت نہیں ہے. کشف صرف مرشد کے کام آتا ہے، وہ مرید کی اصلاح کرنا ہو گیا. وہ نہ کسی مرید کے اپنے ذاتی کام کا ہے، نہ کوئی بندے کے اور کام کا، کسی کی اور کوئی کام کا نہیں. کشف صرف مرشد کے پاس ہو اور وہ بھی اپنے مرید کے لیے ہو تو وہ اس کی تربیت کے لیے کام کرتا ہے، بس اس کے کام کے، اس کے علاوہ کشف کوئی کام کا نہیں. جو اہمیت والی چیز ہے وہ ہے مراقبہ، جس کی طرف ہم عام طور پر میں دیکھتا ہوں نوجوان اس کے بارے میں جانتے ہیں. مراقبہ، مراقبہ میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر مانیٹرنگ کہتے ہیں، مانیٹرنگ، نگرانی، مانیٹر کرنا، نگرانی کرنا، مراقبہ کرنا. مراقبہ نہایت ضروری ہے. کیا چیز کا مراقبہ ہوتا ہے؟ کیا چیز کا مراقبہ ہوتا ہے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کیا کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنا تو یقین رکھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ مراقبہ. اللہ تمہیں دیکھ رہا. دل حاضر رہنا، دل کو یاد رہنا، دل و دماغ میں یہ بات پریزنٹ رہنا، بھولنا نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا. آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا. بس یہ چیز نہیں بھولنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ آپ ایک جگہ بیٹھے اور سوچ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ. یہ ہو گیا مراقبہ. اب اٹھ گئے تو مراقبہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ غلط ہو گیا. مراقبہ 24 آورس ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے مراقبہ. مراقبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مراقبہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ راستے سے آتا ہے تقویٰ. تقویٰ اس کا نام نہیں، اس کا نام گاڑی ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں، اس کا نام تقویٰ نہیں. سمجھ رہے؟ جبے کا نام تقویٰ نہیں. یہ سب اعمال ہے، اس کا ثواب ہوگا. یہ اچھی چیزیں ہیں، یہ عمل ہے. عمل خیر کریں گے، اچھا عمل کریں گے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن اس کو تقویٰ نہیں کہتے. تقویٰ عمل قلب کا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل سے اس پر لکھے. تقویٰ عمل قلب کا نام ہے، دل کا کام. تقویٰ دل کا کام ہے جی. اور یہ تقویٰ آتا کیسا ہے؟ تقویٰ آتا ہے مراقبہ سے. مراقبہ اگر نہ ہو تو تقویٰ آنا تو تصور نہیں. مجھے پتا چلے جی، مجھے پتا چلے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، دوسری بات ہے. پہلے یہ تو پتا چلے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ یاد ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کا سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنا تو دوسرا اسٹیج ہوتا ہے، تقویٰ دوسرا اسٹیج ہے. تقویٰ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دل میں تقویٰ پیدا ہو تو تقویٰ دل میں آنے کے لیے، دل اچھا ہونے اور اللہ سے ڈرنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. پھر ساتھ میں یہ یاد رکھے کہ اسلام کوئی مشکل مذہب نہیں ہے. اسلام مشکل مذہب نہیں ہے. علماء دین اور فقہاء اور واعظ اور مولانا اور مفتی صاحب کا دین مشکل ہوتا ہے. مفتی صاحب کا دین مشکل ہوتا ہے، ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا. عام طور پر مفتی حضرات جو دین بیان کرتے ہیں نا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام عنایت فرمایا ہے یہ تو اصل اس کا چہرہ ہے. اس میں بڑی سہولتیں، بڑا آسان ہے اسلام، بڑا آسان ہے. فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے. دیکھو آپ کھانا کھانا چاہتے آؤ نا، اسلام میں کھانے سے کیا منع کیا گیا؟ جو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق میں ہم نے اچھی چیزیں عطا کی سب کھا لو، خبائث مت کھاؤ. بس
وہ چیز جو آپ کے جسم کو ہارم کرتی ہے، جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، خراب گوشت جو گندا گوشت ہوتا ہے، حرام جو ہوتا ہے وہ بس وہ آپ نہ کھائیں، باقی کھائے کیا کھانا ہے. یہ ہر وہ چیز جو طیب ہے، اچھی ہے، صحت دیتی ہے، حلال ہے، کھاتے چلے. پینا چاہتے ہیں جو چاہے پیو، پانی پیو، دودھ پیو، شربت پیو، جو چاہا پیو. ہاں وہ لکوڈ جو ہوتا ہے جس کو پینے سے دماغ خراب ہوتا ہے، جی جگر خراب ہوتا ہے، جو نقصان پہنچاتا ہے وہ باقی سب پیو. جی مرد عورت کا رشتہ بننا ہے میں نکاح کرو، نکاح کرو. لباس پہننا ہے، جو رنگ چاہتے ہو پہنو. جی جو لباس تم پہننا چاہتے ہو پہنو. اسلام کسی قسم کے لباس کو منع نہیں کرتا ہے. بس اتنا فرمایا گیا ہے لباس سے متعلق کہ کپڑا بنایا لباس ہوتا ہے جسم ڈھانپنے کے لیے. اگر جسم ڈھانپ دے تمہارا تو جو کپڑا تم میں تو جائز ہے، چاہے افغانستان کا جوتا ہو یا ہندوستان کا جوتا ہو یا ہندوستان کا پینٹ شرٹ ہو یا کچھ ہو. اگر آپ کے عورت کو وہ صدر کر دیتا ہے، آپ کے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، دکھنے میں اچھا صاف اور اچھا لگتا ہو، بس اسلامی لباس سے جائز ہے، پہن کے چلے جاؤ. نہ لباس پر پابندی، نہ نکاح میں پابندی، نہ کھانے پینے میں پابندی. بس نیت کے پلٹنے کی ضرورت. کتنا آسان ہے. آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آقا کی ہر ادا سنت ہے، جو آقا نے کیا ہے وہ سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے تھے. جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتے تو سیریس گفتگو ہوتی، بچوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ نہیں سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے تھے. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی سنت ہوگی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ باہر مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جاتے، آتے جاتے چھوٹے چھوٹے بچے آتے. سرکار بہت غصے والے نہیں تھے نا، ہمیشہ مسکراتا چہرہ، ہمیشہ مسکراتا. تو بڑے لوگ تو آپ کو سنے ہیں کہ بڑے لوگ ایسا ادب سے سرکار کے سامنے کھڑے ہوتے جیسا پرندے ان کے سر پر بیٹھے ہو، اور آقا کے جلال کی وجہ سے وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے. یہ تو بڑوں کا مسئلہ ہوتا تھا، بچوں کا کیا ہوتا. کتب حدیث میں لکھا ہے کہ کئی مرتبہ انصاری صحابہ کے بچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف آ کر بھاگ کر کھیلتے تو سرکار میں ان کے ہاتھ پکڑ کر ایسے کئی مرتبہ گول پھرتے تھے. جی بستیوں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے. بچوں کے ساتھ کھیلو تو ثواب ہے، بچوں کے ساتھ کھیلو تو ثواب ہے. اور اس سے آگے آپ بڑھ کر دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، اور اگر ایک نوالا اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دے، ایک نوالا اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے. یہ بھی سنت ہے. تو کیا آپ تصور کریں کہ دین اسلام بہت زیادہ کشادہ، بہت زیادہ آسان ہے. بس اس میں کرنا ایک کام ہے. اس میں ہنسی خوشی ہے، اس میں کام کاج ہے، اس میں سیریس عبادت ہے، اس میں محنت بھی ہے، اس میں آرام بھی ہے. اس میں جو انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک خوشحال اور اچھی اور کشادہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں موجود ہے. بس ضابطہ ایک ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اس وقت تمہیں اللہ یاد رہ جائے. بس جب بچوں سے کھیل رہے ہو نا، آپ خیال کریں کہ بچے آگے، پوترے آگے، بیٹا آ گیا، محلے سے کوئی اڑوس پڑوس سے کوئی بچے آ گئے چھوٹے، یہ آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ میرے آقا کی سنت ہے. جی اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو ایک چیز پسند ہے، اپنے محبوب کی ادا دیکھنا چاہتا ہے. جی جب آپ اللہ کو آپ اپنا کردار کیا دکھائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ بچوں کے ساتھ کھیلنا سرکار کی سنت ہے، اور سرکار کی سنت اللہ کو پسند ہے. آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہیں، دل میں کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف جو سیریس کام کرتے رہتے تھے، محنت کرتے رہتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان سے تکلیف نہ دینے والا مذاق فرما دیتے تھے. آپ سنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق بھی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، صحابہ کرام ہنستے تھے اور آقا مسکراتے تھے، اور سب پہلے ایک دم پورا ایسے بس آنکھ ایسے بنے ہوئے تھے اور بالکل سیریس، ہمیشہ ایسا نہیں رکھتے. ان کو تھوڑا ہنسا دیتے، ان کو تھوڑا خوش کر دیتے.
باضابطہ ترمذی شریف میں ابواب المیزان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کرنے کے انداز کے چیپٹر سے باضابطہ کتاب کتب حدیث میں۔ تو مذاق کرنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہاں ایسا مذاق کہ کسی کو تکلیف ہو، اس کی اسلام میں اجازت نہیں، مگر ایسا مذاق جس سے سب کے دلوں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، دل سننے والے دیکھنے والے سبھی کو اچھا لگے۔ مذاق کرنا، مذاق کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اگر وہاں پر نیت سنت پر عمل کرنا ہو جائے۔ یہ آقا کی اتباع میں لوگ سے مذاق کر لے، کھانا کھا لے، نماز پڑھ لے، لباس پہن لے، جی بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال رہے، کام کاج کرے، آرام کرے، کھیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ بھی لگایا ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل دیکھا بھی ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کہ بہت محنت ہو رہی ہے، تھوڑا سا ذہن کو کشادہ کرنا ہے، چلو ایک کپ چائے کے ساتھ تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیل لیتے یا تھوڑی دیر بیٹھ کر دوسروں کا کھیل دیکھ لیتے، اس نیت کے ساتھ کہ آقا نے بھی ایک مرتبہ دیکھا تھا، جی آقا نے اس نیت کے ساتھ کرے، کھیل دیکھنے پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ شرط کیا ہے؟ ہر عمل پر، ہر اچھے عمل پر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے پر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ شرط ایک ہے کہ آپ کی نیت اس طرف سے جڑی ہوئی رہنا چاہیے۔ مراقبہ، ہر وقت یہ لحاظ رہے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ دو کام کرتا ہے، آپ جو بھی اچھا عمل کر رہے ہیں اس کو ثواب اور عبادت میں کنورٹ کرتے چلا جاتا ہے، ثواب ہو جاتا ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھلا رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، ہو گیا، لیکن اگر میں کھانا کھا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں کیونکہ سرکار نے کھلاتی اور اللہ کو یہ پسند ہے، بس یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کھلاتے وقت، تو یہ جو کھانا کھا رہے تھے یہ آپ کا کام نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ بن گئی، سنت مصطفیٰ بن گئی۔ تو یہ دل جو ہے مراقبے سے دل پلٹتا ہے، اور مراقبہ پھر گناہ سے روکتا بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ کوئی بھی کمپنی ہے، آپ لوگ تو فیکٹریاں اور کارخانے والے لوگ ہیں، کارخانوں کے اندر جو ہے آپ کام والوں کو چھوڑتے تو کام والے کبھی اچھے سے کام کرتے، اور اگر سیٹ سامنے نہ ہو تو پھر کام میں اونچ نیچ بھی کر دیتے، ٹائم بھی خراب کر دیتے ہیں، مال بھی اوپر نیچے ہو جاتا نا، کاریگروں سے اور کام کرنے والوں سے یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ یہ سیٹ سامنے ہو، مالک جو ہے وہ سامنے ہو، یا سامنے نہ ہو، اسے چھوٹا سا کیمرہ وہاں کھولے میں لگا دے، اس کے بعد کوئی کرے گا گڑبڑ؟ کوئی گڑبڑ نہیں کرتا ہے وہاں پر، کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا مراقبہ ہو رہا ہے، اس کو اس کے دل میں مراقبہ چالو ہو جاتا ہے کہ سیٹ صاحب دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ جو مراقبہ ہوتا ہے، میں جیسے کہ بتایا کہ آپ کی زندگی میں کیے جانے والے ہر جائز کام کو عبادت کا ثواب دلاتا ہے اگر دل میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات حاضر ہو جائے، مراقبہ ہو جائے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی شیطانی وسوسہ یا نفس کی خرابی کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہو اور مراقبہ اگر ایکٹیو ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ غلط کام سے آپ کو روک دے گا، غلط بولنے سے، غلط کھانے سے یہ روک دے گا۔ یہ مراقبہ ہے، اور مراقبہ پہلی سنی ہے، مراقبہ عالم پر، عام آدمی پر، بزرگ پر، بچے پر، مالدار پر، غریب پر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مرد، عورت، مراقبہ سب پر لازم ہے، مراقبہ سب پر لازم ہے۔ ہمارے آگے ہمیشہ دوسروں کا مراقبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی دینا، وہ نہیں آیا، وہ جھوٹ بولا، وہ صحیح کرا، دوسروں کا حساب دینا ہے کہ اللہ کے پاس؟ تو دوسروں کے مراقبے سے زیادہ خود کا مراقبہ، خود کی نگرانی کرو، اور یہ یاد رکھو کہ آپ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کو گناہ سے بھی روکے گا اور ہر جائز عمل کو ثواب میں تبدیل کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مراقبہ پہلی سیڑھی ہے، جو بندہ مراقبہ کرتا ہے وہ آگے جا کر پھر تقویٰ کرتا ہے۔ وہ تقویٰ جس دل میں مراقبہ نہیں، اس دل میں تقویٰ داخل نہیں ہوتا۔ بہرحال امام المتقین کے لفظ سے ایک دم مجھے تقویٰ کا خیال آیا، تو چند باتیں آپ حضرات سے عرض کیا، بس اللہ کو اچھا آسان تھی یہ باتیں، آسانی سے سمجھ میں آئی ہے، ناقابل عمل ہے، بہت مشکل ہے کیا؟ نہیں، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کہیں گے کہ حیدرآباد سے مولانا آئے باتیں بڑی بڑی کرے اور بولے آسان ہے، ارے میرے یہ مولانا کو مارو گولی، یہ مولانا کوئی کام کے نہیں ہے، یہ سب آسان ہے، بس سرکار نے فرمایا۔ الدین یسر میرا قول نہیں ہے، الدین یسر سرکار نے فرمایا، جن کے کہنے پر ہمارا ایمان ہے، انہوں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ہمارا اسلام آسان ہے اور ہمارا اسلام بہت اچھا ہے،
بہت اچھا ہے، قابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا تو ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے وہی ہم کو دیا ہے جو بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم یہاں پر حاضر لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے. مولا رب کریم ہم کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عنایت فرمائے. مولا علی علیہ السلام کا فیض اور سارے اولیاء اور سید الاولیاء فاتح ولایت مولا کائنات علیہ السلام کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ہمارے بیوی بچوں میں، گھروں میں، کاروبار میں ہم کو برکت نصیب فرمائے. وما علینا